ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حضرات اکابر علماء کرام، بزرگان محترم، طلباء عزیز، آج کا یہ اجتماع تعزیتی اجتماع ہے. اور ہم سب یہاں اپنے مخدوم مکرم حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب کی وفات پر انہیں تعزیت پیش کرنے کے لیے، ان کے متعلقین و متوسلین اور ورثاء کو تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ان کی وفات کی جب خبر آئی تو طبی طور پر ایک صدمے کا احساس ہوا. طبیعت میں ایک اضطراب آیا اور کافی دنوں تک میں اس احساس میں ڈوبا رہا کہ ہمارے ہاں تعزیت پیش کرنے کے جو مروجہ طریقے ہیں، کیسے ممکن ہوگا کہ ہم سہارنپور جائیں، ان کے خانوادے کے سامنے تعزیت کریں. دونوں ملکوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی شکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میرے عزیز مکرم عمر عبدالحفیظ نے مجھے پیغام دیا کہ ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں ان کے لیے تعزیتی اجتماعات کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ ان تاریخوں کا تعین بھی ہوا اور انہوں نے ہم سب پر مہربانی کی، سب پر کرم کیا. اور پھر مولانا طلحہ صاحب کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ ان کی تعزیت کے مستحق ان کے اپنے گھر کے اور خاندان کے لوگ نہیں، ہم سب ان کا خاندان ہے اور ہم سب تعزیت کے مستحق ہیں. اور انہوں نے اس کا اہتمام فرمایا، جس کے لیے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں. اس وقت
حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ کا پورا خانوادہ یہاں تشریف فرما ہے، اور یقیناً اس خانوادے نے حضرت شیخ کے خانوادے کے ساتھ تعلق کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، ان کی یاد میں اجتماعات کا انعقاد در حقیقت ان کے ساتھ تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور ان کے ساتھ نسبت کو تازگی بخشنا ہوتا ہے۔ غالباً انیس سو اناسی کا تبلیغی اجتماع تھا رائے کا، ہم بھی اسی سال دارالعلوم حقانیہ سے فارغ ہوئے تھے، اور قاسم العلوم ملتان میں نے تدریس شروع کی تھی، اور ہم تبلیغی اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ ہم نے رات وہیں گزاری، اور صبح کوئی 8 بجے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا عبید اللہ انور صاحب رحمہ اللہ، حضرت مولانا اجمل خان صاحب رحمہ اللہ، اور حاجی غلام دستگیر صاحب رحمہ اللہ ایک ہی گاڑی میں تشریف لائے، اور حضرت کے حجرے کے ساتھ مسجد کے ہال میں بیٹھ گئے۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے ان کو نہیں اٹھانا، اپنے معمول کے مطابق جس وقت وہ تیار ہو جائیں پھر ہمیں کہنا، تب ہم ملاقات کریں گے۔ اور کوئی 11 بجے ان کی ملاقات کی نوبت آئی۔ میرے ایک استاد جو دارالعلوم حقانیہ میں میرے جانے اور وہاں داخلہ لینے کا باعث بنے تھے، حضرت مولانا محمد علی صاحب رحمہ اللہ سوات کے تھے، وہ حضرت شیخ کے شاگرد تھے، مظاہر العلوم سہارنپور کے فارغ التحصیل تھے، اور ہم نے دور حدیث میں طحاوی شریف اور ترمذی شریف کا کچھ حصہ انہی سے پڑھا تھا۔ تو جیسے ہم بالواسطہ حضرت شیخ کے شاگرد بھی تھے۔ جب ان کی مجلس میں ہم بیٹھے تو مجھے یاد آیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ میں حضرت شیخ سے سپارہ پڑھ رہا ہوں، اور نیند میں بھی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ میں قرآن پڑھا ہوا ہوں، لیکن حضرت سے شرف تلمذ حاصل کر رہا ہوں۔ تو میں نے فوراً حضرت والد صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ میں چونکہ ان کا بالواسطہ شاگرد تو ہوں ہی، تو اگر وہ مجھے سند حدیث عطا فرما دیں اور اس کی اجازت دے دیں۔ تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے ادباً خود کہنے کی بجائے مولانا عبید اللہ انور صاحب سے کہا کہ آپ فرما دیں۔ تو انہوں نے یہ درخواست ان کی خدمت میں پیش کی،
تھوڑی دیر کے بعد مجھے بلایا اور فرمایا کہ حدیث کی کون سی کتاب پڑھاتے ہو؟ اور میرا تو پہلا سال تھا تدریس کا، تو میں نے کہا حضرت ابھی تک تو نہیں پڑھا رہا، ارادہ ہے انشاءاللہ پڑھاؤں گا۔ تو ہاتھ میں ہاتھ دیا اور فرمایا تمہیں حدیث پڑھانے کی اجازت ہے، میرے اکابر کی تشریحات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ شرط بڑی سخت لگا دی۔ میں نے خود اس کا ایک مفہوم اپنے ذہن میں متعین کیا کہ جس طرح قرآن ہم تک پہنچا ہے تو قرآن کی تفسیر بھی سند رکھتی ہے، جس طرح حدیث کا متن سند رکھتا ہے تو حدیث کی تشریح بھی ایک سند رکھتی ہے۔ تو ہمارے اکابر نے جس طریقے سے اپنے اکابر و اسلاف سے اور اساتذہ سے اس کی تشریحات اصول کی ہیں، یہی ان کا مقصد ہو سکتا ہے۔ کافی عرصے کے بعد میں برطانیہ گیا، وہاں پر دارالعلوم زکریا میں حاضر ہوا، ڈیوزبری میں ہے نا، ہاں بری میں دارالعلوم عربیہ میں حاضر ہوا، اور یہ میرے خیال میں میرا کوئی دوسرا یا تیسری بار تھی وہاں جانا۔ حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب آج کل بیمار ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میں نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت شیخ نے جب مجھے حدیث کی اجازت دی تو یہ شرط کیوں لگائی؟ تو ان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا کیوں نہ لگاتے؟ تو انہوں نے عجیب واقعہ سنا۔ فرمایا کہ حضرت شیخ نے خود فرمایا مجھے کہ ایک رات میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور آپ نے فرمایا کہ مولوی خلیل احمد نے بذل المجہود میں میرے ایک حدیث کی توجیح کی ہے جو غلط ہے، ان کو بتا دو کہ اس کی توجیح یہ نہیں یہ ہے۔ کہتے میں اٹھا، میں نے فوراً وضو بنایا، اس زمانے میں سہارنپور میں بجلی نہیں تھی، لالٹین جلایا اور لالٹین جلا کر چل پڑا ان کی طرف۔ راستے میں جاتا ہوں تو ایک اور آدمی بھی لالٹین جلاتے ہوئے میری طرف آ رہا، آمنے سامنے ہوئے تو مولانا خلیل احمد صاحب، تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے ان کو یہ خواب سنایا، فرمایا مجھے بھی یہی خواب آیا ہے، تو میں آپ کی طرف آ رہا ہوں تاکہ بیٹھ کر اس توجیح کو ٹھیک کر لیں۔ تو جن کے احادیث کی خدمات کی نگرانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہو، پھر کیوں کر وہ آپ کو یہ نہیں کہیں گے؟ اور بذل المجہود کا ایک نسخہ قاسم العلوم ملتان نے بھی چھاپا، مکتبہ قاسمیہ نے، اس پر حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے تقریض ہے، تو اس میں انہوں نے یہ الفاظ درج کیے ہیں کہ میں نے سنن ابو داؤد کی تمام شروح کا مطالعہ کیا ہے، بذل المجہود کو اس تمام سے بڑھ کر پایا ہے، اور پھر ان کی یہ رائے اپنے اکابر دیوبند اور اساتذہ دیوبند کے تمام شراح حدیث کے بارے میں تھی۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا جو سلسلہ ہے علوم کا،
احادیث کا، تفاسیر کا، وہ ہمارے انہی اکابر سے گزر کے وہاں جاتے ہیں۔ اب جس طرح انسان کا ایک نسب ہوتا ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی ایرانی ہے، کوئی عربی ہے، اب اس کے نسب ہے، وہ کیا کرے گا؟ نسب کو تو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اچھا ہے برا ہے، نسب ہے اس کا۔ اسی طرح دارالعلوم دیوبند اور اس کے اساتذہ یہ ہمارے سند ہیں۔ اب اس سند سے ہم تو لا تعلق نہیں ہو سکتے، اس سے لا تعلق ہوں گے تو پھر ہم کس طرح لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کریں گے؟ ہمارے پاس حوالہ کیا ہوگا؟ لیکن ہم نے خدا جانے اپنے دارالعلوم کو اور علم کے اس سلسلے کو اور سند کے اس سلسلے کو کیا بنا دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو ان حضرات نے علوم ظاہریہ میں بھی اور علوم باطنیہ میں بھی امت کی اصلاح کی۔ اگر ایک طرف انگریز نے علی گڑھ میں ایک مدرسہ اور اسکول قائم کرایا تو اس نے اگر فروغ پایا ہے تو سرکار کی چھتری کے نیچے، سرکار کی سرپرستی کے نیچے، لیکن دیوبند کے مدرسے نے اگر فروغ پایا ہے اور پورے برصغیر میں گاؤں گاؤں محلے محلے میں اس کی شاخیں پھیلی ہیں، وہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے۔ یہ ان اکابر کا ہم پر احسان ہے۔ ان اجتماعات سے یقیناً ہم ان کے ان احسانات کا حق نہیں ادا کر سکتے، لیکن ایسے اجتماعات کو اللہ کے سامنے بھی بطور تشکر کے پیش کر سکتے ہیں، اور اس نسبت کو بھی ہم قائم رکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس نسبت کو قائم و دائم۔ اس مدرسے نے تمام میدانوں میں کام کیا۔ مدارس کی صورت میں، درس و تدریس کی صورت میں، تحقیق و تصنیف کی صورت میں، خانقاہوں میں ذکر و اذکار کی صورت میں، میدان سیاست میں، ہر محاذ پر کام کیا۔ اور ان تمام چیزوں کو ہم از روئے شرع دیکھتے ہیں، اور ان تمام شعبوں میں ہم ان اکابر کو اپنا سند تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن آج ان تمام سلسلوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اگر ہمارا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے تو جمعیت علماء کے مؤسس حضرت شیخ الہند محمود حسن رحمہ اللہ اس سے پہلے ان کی تحریک خلافت کی تحریک، حضرت حجت الاسلام قاسم العلوم و خیرات محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، شاملی محاذ کے آخری مجاہد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید، یہ وہ ہمارا سارا طائفہ ہے
جس نے برصغیر کی آزادی کی جدوجہد کی، قربانیاں دی، اور یہ سلسلہ سید اسماعیل شہید اور سید احمد بریلوی اور آگے حضرت شاہ ولی اللہ تک پہنچتا ہے۔ حدیث کی سند بھی تو حضرت شاہ ولی اللہ سے گزرتی ہے۔ تو ان تمام شعبوں کو ان حضرات نے اپنی محنتوں سے سنوارا ہے، اور آج ہم اور آپ انہی کے امین ہیں۔ مدارس کی صورت میں بھی ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، خانقاہوں کی صورت میں بھی ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، سیاسی محاذ پر بھی ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، لیکن میرے اکابر کی تشریحات کے مطابق یہ جو ہم نے از خود نت نئی تشریحات بنائی ہیں، پتہ نہیں دیوبند کا ہم نے کیا سے کیا ترجمہ کر دیا ہے، جگہ جگہ پر دکانیں لگا دی۔ اس ماحول میں بھی ہمیں اس کی حقیقی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کام کرنا ہے۔ اور پھر سیاست کا محاذ تو بہت سخت محاذ ہے، بے رحم قسم کا محاذ ہے۔ امام الہند ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیاست کے سینے میں دل ہی نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ پتھر کا دل ہوتا، تو اس میں آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ اور باطل بے رحم ہو کر حملے کرتا ہے، بد اخلاقیوں پر اترتا ہے، لیکن جن آزمائشوں سے حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی گزرے ہیں، ہمیں تو میرے خیال میں ابھی ان آزمائشوں کا کوئی سایہ بھی نہیں لگا۔ لیکن یہ محاذ ہے، یہ میدان ہے۔ ہم کامیابی اور ناکامی کا معیار اس بات کو قرار دیتے ہیں کہ ہم نے نتیجہ حاصل کیا یا نہیں، حالانکہ علماء خود واقف ہیں کہ نتیجے کا مالک تو اللہ ہے، اور ہم سے تو نتیجے کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ لیکن اس موقع پر دین کو اور حق کے کلمے کو ضرورت پڑی تو تمہارا کردار کیا تھا، تمہاری آواز تھی یا نہیں، تمہاری جدوجہد تھی یا نہیں، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ وہ میدان ہے، یہ وہ محاذ ہے جس پر آج ہم مصروف عمل ہیں۔ خانقاہی ماحول میں بھی لفظ مجاہدے اور لفظ ریاست کا استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور مجاہدہ اور ریاضت ہے کس چیز کا نام؟ مادیت اور روحانیت کے تصادم کا نام ہے۔ اندر کی کثافتوں کو روحانی لطافتوں میں تبدیل کرنا، اسی کے لیے ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ پھر ہم نے اس کا نام مجاہدہ رکھ دیا، ہم نے اس کا نام ریاضت رکھ دیا۔ یاد رکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کی روشنی میں جہاد
نام ہے اعلاء کلمت اللہ کا. قومیت، وطنیت، عصبیت، ان کے لیے لڑنا، اس کے لیے لفظ جہاد استعمال نہیں ہوا ہے. اعلاء کلمت اللہ کے لیے جدوجہد کو جہاد کہا گیا. اب اگر ایک شخص جمعیت علماء سے اس لیے وابستہ ہے کہ میں نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگی صرف کرنی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو ماحول کیا ہے. ماحول اس کا سیاسی ہے، اور سیاسی بھی انتخابی. تو انتخابی سیاست میں آپ اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں، تو اسمبلی سے آگے آپ حکومت میں پہنچ جاتے ہیں. جب آپ حکومت میں پہنچتے ہیں تو پھر ملکی وسائل پر آپ کو دسترس حاصل ہو جاتا ہے، اور ان ملکی وسائل کے ساتھ عام آدمی کی ضرورتیں وابستہ ہوتی ہیں. چنانچہ جب آپ پارلیمانی سیاست کریں گے، انتخابی سیاست کریں گے، تو پھر عام آدمی آئے گا، مجھے روزگار دو، میرے بیٹے کو نوکری دو، مجھے اسکول دو، مجھے ہسپتال دو، مجھے سڑک بنا کر دو. یہ ساری باتیں اس وقت آپ سے کی جاتی ہیں جب آپ پارلیمانی سیاست کرتے ہیں. آپ پارلیمانی سیاست نہ کریں، کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں آئے گا ان کاموں کے لیے. اب جب عوام کا ہجوم آپ کی طرف آتا ہے اور وہ مادی حوالے سے مطالبات کرتا ہے، تو یہاں تصادم پیدا ہوتا ہے کہ آپ کی شمولیت کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے. سامنے سے پبلک کی طرف سے ایک ہجوم آتا ہے جو مادی ضرورتوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو مادیات اور روحانیات میں ایک تصادم آ جاتا ہے. اب یہاں آپ نے محنت کرنی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے مقصد کو ہر صورت پہ غالب رکھنا ہے. وہ مقصد دب نہ جائے، وہ مقصد گم نہ ہو جائے. اب مشکل یہ ہے کہ اس میں خدمت خلق کا ایک ماحول ملتا ہے. پورے بر صغیر میں پیدا کرنا، یہ انگریز اسٹیبلشمنٹ کا اس میں بڑا کردار تھا. اور آج بھی ہے. آج امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے. اس نے ایک نیا تاثر جنم دیا کہ مدرسہ اور مولوی بڑے خطرناک ہیں. خوفناک تصور پیش کیا. دہشت گرد یہ ہیں، انتہا پسند یہ ہیں، قتل و غارت گری والے یہ ہیں. کہاں وہ تصور اور کہاں یہ تصور. تاکہ مدارس کو دہشت گردی کے مراکز قرار دے کر اس کے خاتمے کا جواز پیدا کیا جا سکے، اس کے نصاب پر حملہ کیا جا سکے. ہمارے علماء نے بڑی حکمت سے کام لیا، لیکن پھر بھی ان کا ایجنڈا، ان کی ذہنیت، وہ ساری چیزیں روز بروز سامنے آ رہی ہیں. ہمارے تنظیمات مدارس دینیہ اور وفاق المدارس کے اکابرین امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں. مذاکرات بھی ہو رہے ہیں. اور مجھے ان پر اعتماد بھی ہے. ایسا بھی نہیں کہ مجھے ان پہ اعتماد نہیں، لیکن اپنے طور پر شرح صدر بھی نہیں. اور میں اپنی بے اطمینانی ان کے سامنے ذکر کرتا چلا آ رہا ہوں.
اور میری آج بھی رائے ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ کیے جائیں. ان کا ایجنڈا مدارس کا خاتمہ ہے. جتنے مذاکرات کو ہم طویل دیں گے وہ اپنے ایجنڈے کی طرف آپ کو قریب لے کر جائیں گے. اس کے بدلے میں کچھ مراحت آپ کو دیں گے. میرا اطمینان نہیں ہے ذاتی طور پر، لیکن چونکہ میدان ہم نے ان کے حوالے کیا ہے تو پھر اعتماد تو کرنا ہوگا. لیکن بہرحال مدارس کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے بظاہر اصلاح کے نام پہ ہو رہا ہے. مدارس کی اصلاح، مدارس کے قومی دھارے میں لانا. قومی دھارا ہے کیا بنا ہے؟ گاؤں گاؤں محلہ محلہ اس کے اندر مولوی صاحب بیٹھا ہوا ہے. قوم کی جڑوں میں مولوی موجود ہے. بچے بچے کو اللہ کا کوئی نام بتانا، کوئی چھوٹا سا رسالہ، سبق، سپارہ پڑھانا، یہ مولوی صاحب کر رہا ہے. عام آدمی کی خوشی اور غمی کے مجالس مولوی کے بغیر پورے نہیں ہوتے. کوئی پنچایت اور جرگہ مولوی کی تلاوت سے شروع نہیں ہوتا اور مولوی کی دعا کے بغیر ختم نہیں ہوتا. تو قومی ادارے میں تو ہم ہیں. جتنی بھی ہماری قومی زبانیں ہیں مولوی صاحب قومی زبان بولتا ہے. اسکول کالج سے فارغ ہونے کے بعد اب انگریزی بولتا ہے. قومی ادارے میں تم ہو یا ہم ہیں؟ قومی لباس، ہر قوم کا اپنا لباس ہے، چھوٹے موٹے فرق کے ساتھ، پنجابی کا بھی، سندھی کا بھی. اب اس قوم کا جو لباس ہے اس قوم کے مولوی صاحب کو لا کر کھڑا کر دو تو صاف پتہ چلے گا کہ یہ مولوی صاحب پنجابی ہے، یہ مولوی صاحب سندھی ہے، یہ مولوی بلوچی ہے، یہ پٹھان ہے. تو قوم کے رنگ میں، لباس کی صورت میں اگر رنگا ہوا ہے وہ تو مولوی صاحب ہے. تم تو یونیورسٹی فارغ ہو خاتون پہن لیتے ہو. تو قومی ادارے میں تم نہیں ہو یا ہم نہیں ہیں. قوم کی زبان ہم بولتے ہیں، قوم کی لباس ہم پہنتے ہیں، قوم کے غم شادی میں ہم بیٹھتے ہیں، جرگے میں ہم بیٹھتے ہیں، طور اطوار ہم نے ان کے اپنائے ہوئے ہیں. قومی دھارے میں تو ہیں ہم. تم تو مغربی دائرے میں ہو، مغربی دھارے میں ہو. تو پھر بھی میں نے کہا چلو سودا کر لیتے ہیں. آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں، ہم قومی دھارے میں آنے کو تیار ہیں. ہماری بات عام پانے اسلامی دھارے میں تم آ جاؤ. لیکن یہ ساری چیزیں، قومی دھارا کیا ہے؟ یہ تو گالی ہے. اس کا معنی ہے کہ تم سوسائٹی کا حصہ نہیں ہو، جس طرح انگریز کے زمانے میں. اب ایک اور انداز کے ساتھ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم معاشرے کا حصہ نہیں ہو. ہم اس قوم اور وطن کی تہذیب و تمدن کے نمائندے ہیں. ہماری اسلامی اور مشرقی تہذیب و تمدن اور روایات، اس کے پشت پر مدرسہ ہے، اور مغربی تہذیب و تمدن کے پشت پر آپ کے ادارے. تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے اور ہماری اصلاح کرنا چاہو گے. تو اس قسم کے بحث مباحث سے چھیڑ کے ہمیں اچھوت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں اس تصور کا مقابلہ، یہ بھی آج سے لے کر ہمارے اکابر تک، یہ ہماری سند ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ بگڑ نہ جائے آپ سے. تو انشاءاللہ العزیز یہ جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی. اور انشاءاللہ ان فاسق فاجر اور مغربی ایجنڈے کے لیے کام کرنے والے حکمرانوں کو اب ہم نہیں چھوڑیں گے. ان کو میدان سے نکالیں گے. یہ ملک ان کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے تو پھر اس سے ہمارا اختلاف ہے. اور ہمیں حق پہنچتا ہے کہ
کہ ہم اپنے ملک کے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے حق کا مطالبہ کریں، اپنی جدوجہد کریں، اور اکتوبر میں انشاءاللہ اس مارکا کے لیے ہم میدان میں آئیں گے۔ پتہ نہیں آپ کو صوفی لوگ اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، پتہ نہیں۔ یہ جو مولوی عزیز الرحمان صاحب ہے نا جی، یہ پیدائشی جمعیتی ہے، ایسے خواہ صوفی بنا ہوا ہے۔ میں تو طالب علم کی زبان سے ان کو جانتا ہوں، اور جب میں دارالعلوم حقانیہ میں داخلے کے لیے پنڈی اور اسلام آباد پہنچا تو مجھے اپنے ویگن سے انہوں نے وصول کیا تھا پہلے اور والد صاحب کے کمرے میں پہنچایا تھا۔ ایک زمانہ تعلق کا گزرا ہے ماشاءاللہ، اور آج بھی ماشاءاللہ اس کی رنگینیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس روحانی تعلق کو قائم و دائم رکھے اور اس کو حب للہ کے زمرے میں اللہ شمار فرمائے۔ کافی باتیں ہو گئی ہیں، مجھ سے پہلے بھی کافی حضرات نے بڑی طویل گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو، ہمارے اس صنعت کو، ہمارے اس نسب کو جو ہمیں حاصل ہے، یہ نسبتیں اللہ ہماری قائم و دائم رکھیں، اور ان مراکز کو اللہ تعالیٰ دین کی اور اللہ کے نام سے آباد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہاں، کل 7 ستمبر ہے، ختم نبوت کے فتح کا دن ہے، اور پارلیمنٹ میں امت مسلمہ نے فتح حاصل کی تھی۔ ابھی دنیا میں تحریک چل رہی ہے کہ اس قانون کو ختم کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ آج کے حکمران کس کے نمائندے ہیں اور کس کے اشاروں پر اس قسم کے ایجنڈا لے کر پاکستان میں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا ایجنڈا کامیاب نہیں ہوگا۔